آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو میں واپس اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں. 2 جنگ عظیم ہوئی, لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں برجنگ رول پلے کیا جائے گا, ان کو عزت دی جائے گی. بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر لیگ آف نیشن کے فیلیور کی ورسیلز ٹریٹی 1919 از اے کلاسک ایگزامپل. لیکن میں واپس آتا ہوں, جب یو این 1945 میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 51-49 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچ کیا تو امت نے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہر سوچ اور فکر کو, کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی 100 سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہوئے بدقسمتی سے جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں, ان تک کوئی رسائی نہیں تھی, ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن لیگ آف نیشن ہو, اس سے پہلے ہو, اور پھر یو این ہو, ناٹ ایون ونس, ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن, نہ کوئی ایسی سوچ, نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریٹ ہوتی, بین الاقوامی ہم آہنگی, انٹرفیتھ ہارمنی کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا. تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائن, سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی, ایک ایسا آئیڈیا پچ کیا, ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو. کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ, یو کے گاٹ ٹیلنٹ, کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں, وہ لوگ ہماری ہیومنائزیشن ہو, تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹیوز ہوں, تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں. اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی. پہلی دفعہ لاجیکل پرو ایکٹیو طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا, اور اس کا رزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے ہیں, اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایگزامپل ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے انگیج کرنا ہے, ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے. hate the sin not the sinner, that needs to be our ultimate approach. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی, ہم نے سب کی عزت کرنی ہے, بٹ کبھی بھی دین پر, اللہ کے محبوب پر, انسانیت پہ, پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. This needs to be our ultimate approach, and in the end all I would be emphasizing on, میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے, جو مورل رائٹ ہی نہیں رکھتے, ان سے اگر کوئی ایکسپیکٹ کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو.